الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ یہ وظیفہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اور یہ وظیفہ جو کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، یہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں اس وظیفے کو لکھا ہے۔ یعنی کہ یہ ایسے سنی سنائی بات نہیں ہے اور ایسا معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ اگر کوئی معمولی بات ہوتی، سنی سنائی بات ہوتی، تو حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اس کو اپنی کتاب میں ذکر نہ فرماتے۔ یعنی بالکل پکی ٹکی بات ہے، اور یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، صدیوں سے آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے، بہت مجرب ہے، اور یہ ہر حاجت کے لیے ہے۔ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس اس وظیفے کو لکھ کر جو ہے نا وہ پانی میں ڈالنا ہے، پانی میں ڈال کے آپ کی جو حاجت ہے تو اس حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھیں گے اور اسی پرچی کو اس پانی میں ڈال دیں گے، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ حاجت تو ہے، انسان ہے، حاجتیں لگی ہوئی ہیں، اور حاجتوں کو جو نا پورا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حاجتیں اللہ نے بندے کے ساتھ لگائی ہیں، اور اس کے دعاؤں کا راستہ بھی بتایا ہے کہ آپ یہ دعا مانگیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیونکہ حاجتیں تو انبیاء علیہم السلام پر بھی حاجتیں آئیں، کبھی تنگی کی حاجت، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی بیماری، تو اللہ پاک سے مانگتے تھے، اور ان وظائف کو، ان دعاؤں کو، ان اعمال کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ان کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اس لیے حاجتیں تو آتی ہیں، یہ دنیا ہے۔ بلکہ ایک ساتھی نے بتایا کہ یہ دنیا مسائلستان ہے، مسائل تو آتے ہیں، مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے، اللہ حل کرے گا، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ پاک حل کرے گا۔ اور اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو جو نا دیکھ کے آپ پڑھ لیں، اور پھر اس کو جو نا ایک سفید جو نا خالی کاغذ پہ جو نا آپ اس کو لکھیں، لکھتے ہوئے اپنی حاجت کی نیت کریں۔ تو اگر آپ مثلا آپ کا رشتے کا مسئلہ ہے تو لکھتے ہی جو نا رشتے کی نیت کر کے اور پانی میں ڈالے، تو رشتے کی نیت، اپنی جو حاجت ہے اس حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی ایک ہی بار کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اولاد نہیں ہے تو آپ یہ عمل اولاد کے لیے کر لیں، اولاد ہیں نیک صالح نہیں ہے تو یہ عمل کر لیں، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی بھی یہ عمل کر لے۔ اور اسی طرح کوئی قرضے میں پھنسا ہوا ہے اور کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی بہت خیر و برکت بھی ہو جائے گی، کاروبار بھی چلنے لگ جائے گا، اور اللہ پاک خزانوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب یہ وظیفہ ہے، اور اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھیں، جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے آپ یہ عمل کر لیں، اور گھر والوں کو بھی بتا دیں کہ گھر والوں میں سے کسی کو اگر کوئی حاجت پیش آ جائے، یہ عمل ہے اور بہت مجرب ہے، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے جو نا یہ منقول ہے کہ جس شخص کو کچھ حاجت ہو تو وہ یہ عمل کر لے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جلد اس کا وہ کام ہو جائے گا۔ تو وہ جو نا وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من العبد الذلیل الى الرب الجلیل، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ ہے، اس کو لکھ کر جو نا اپنے سامنے جو پانی ہے
اس پانی میں ڈال کر پھر یہ کہے اللہم بمحمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المرضیین اقضی حاجتی یا اکرم الاکرمین، اور اپنی حاجت کا نام لے کے انشاءاللہ تعالی اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ پانی پی لے اور چہرے کو دھو لے، سر میں ڈال دے۔ دوبارہ سنیں، میں نے آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ لیا کہ آپ کے لیے لکھنا اور اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من العبد الذلیل الی الرب الجلیل رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ لکھ کے پانی میں ڈالتے ہوئے یہ کہے اللہم بمحمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المرضیین اقضی حاجتی یا اکرم الاکرمین۔ اقضی حاجتی، اے اللہ میری حاجت کو پورا کر دے، اے اکرم الاکرمین میری حاجت کو پورا کر دے۔ یہ پڑھتے آپ کی جو حاجت ہے، رشتہ ہے، کاروبار ہے، کوئی بھی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات سے 100% امید ہے ایک مرتبہ کرنے سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ دل کو بڑا کر کے ہر مسلمان تک اس وظیفے کو پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔